رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها، وسبوغ آلاء أسداها، وتمام منن والاها. جم عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أبدها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها. والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. صلوات. اذان محترم، ان مجالس کے لیے جو ہمارا موضوع ہے وہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں یقیناً محفوظ ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں حقیقی اسلام خطبہ فدق کی روشنی میں. اگر حقیقی اسلام دیکھنا ہے، حقیقت اسلام کو سمجھنا ہے، تو خطبہ فدق کا مطالعہ کریں. اس خطبے کا مطالعہ کریں جو جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کا بہت ہی عظیم الشان خطبہ ہے. اس پر ہم نے گفتگو شروع کی. پہلی مجلس میں اس خطبے کا صرف تعارف پیش کیا. دوسری مجلس میں اس خطبے کا جو آغاز جس طرح ہوا ہے، شہزادی نے کیسے اس کو آغاز کیا، کیسے شروع کیا، سورہ حمد سے. حمد و شکر و ثنا، یہ تین الفاظ استعمال کیے. پھر اس کے بعد شہزادی نے یہ حمد و شکر و ثنا جن چیزوں کے لیے کی جاتی ہے اس کا ذکر کیا. نعم، آلاء، منن، ان سب کے معنی نعمتوں کے ہیں. ان کی حمد بھی ہوتی ہے، ان کے لیے شکر بھی ہوتا ہے، ان کے لیے ثنا بھی ہوتی ہے. یہ کل کی گفتگو تھی. اور ظاہر ہے کہ میں آپ کے حسن سماعت کی الحمدللہ قدر کرتا ہوں. ایک زمانے سے آپ میری جو بھی خستہ و شکستہ بیانات ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور میں آپ کے حسن سماعت کو اپریشیٹ کرتا ہوں. کہیں کہیں تھوڑا سے گفتگو کا جو تسلسل ہے وہ اس میں شاید ایسے کچھ موقع آتے ہیں جو ہو سکتا ہے بچوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو بہت ہی توجہ نہ کریں بار ہو جائے. لیکن چونکہ ماشاءاللہ یہ علمی مجمع ہے اس لیے ان کو لطف آتا ہے، اور وہی وہ لطف ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہر انسان لے اس خطبے کا. اس خطبے کے الفاظ، جیسے مثلا قرآن آپ پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، تو اس کے کئی مرحلے ہیں. ایک یہ کہ آپ پڑھ کے گزر گئے، ایک ہے کہ اس پر آپ نے اس کے معانی اور مفہوم کو بھی سمجھا، پھر آپ اور ان ڈیپتھ گئے، آپ نے اس کے عمق میں پہنچ کر اس کی تفسیر کو سمجھا، مزید تدبر، تفکر. تو جتنا آپ ان ڈیپتھ جائیں گے نا اتنا آپ کو لطف آئے گا قرآن مجید کا. اس لیے کہ اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کے بعد اگر کوئی کلام ہو سکتا ہے تو اسی کا کلام ہو سکتا ہے جس کا اللہ نے انتخاب کیا ہے. وہ کلام تو آپ نے پیغمبر اسلام کی حدیثیں سنی ہیں، ان کا کلام، ان کے خطبے سنے ہیں. امیر المؤمنین کے خطبوں کے لیے پوری کتاب اس وقت موجود ہے، جو ان کے ہزاروں خطبوں میں سے چند ایک چند خطبے ہیں جو سید رضی نے جمع کیے ہیں، مگر وہ چند بھی اتنے عظیم ہیں.
اس کے بعد پھر آپ نے ائمہ کی دعائیں بھی سماعت فرمائی ہیں، اس کی بلاغت، اس کی فصاحت. لیکن جناب معصومہ جو گھر میں جن کو لوگوں نے سنا نہیں، جن کو خطبوں کا موقع نہیں دینے، روایات بیان کرنے کا اس انداز سے موقع ان کے پاس نہیں ہے، ان کے علم کا کیسے پتہ چلے کہ وہ علم کے کس مرحلے پر، علم کے کس منزل پر ہیں؟ تو میں عرض کر چکا ہوں پہلی مجلس میں کہ وہ تو اللہ، رسول اور علی تینوں نے اس کا اہتمام کیا کہ بتائیں کہ فاطمہ کون ہے. اللہ نے قرآن میں بتایا کہ کون ہے فاطمہ، نبی نے اپنے اقوال و اعمال سے بتایا کہ کون ہے فاطمہ، علی نے اپنے فضائل کے ذریعے سے بتایا کہ کون ہے فاطمہ. اب فاطمہ خود بتا رہی ہیں کہ کون ہے فاطمہ. اعلموا، سمجھ لو، انی فاطمہ، کہ میں فاطمہ، سمجھ لو کہ میں فاطمہ. لیکن سمجھ لو کہ میں فاطمہ بہت بعد میں کہا. شروع میں کیا؟ حمد و ثناء الہی کے وہ باریک نکات، پھر توحید کے وہ ڈیلیکیٹ مسائل، توحید، مسئلہ توحید، وجود پروردگار، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی صفات، اللہ کی عظمت بیان کر رہی ہیں خطبے میں. اس کے بعد پھر میں نے عرض کیا تھا کہ رسالت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن کا ذکر ہے، امامت کا ذکر ہے، صحابیت کا معیار بیان کیا ہے شہزادی نے کہ کون صحابی قابل تعریف ہے، کون صحابی قابل مذمت ہے. یہ سب کچھ جو قرآن بول رہا تھا اس کی تشریح فاطمہ کر رہی ہیں. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہر جملہ، دیکھیں میں روز الگ الگ آیتیں پڑھ رہا ہوں. آج میں جتنے جملے پڑھنے والا ہوں میں اتنی ہی آیتیں پڑھ سکتا ہوں قرآن سے، اس لیے کہ خطبہ حضرت زہرا کا وہ مقام اور اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں آیتیں تو اس کی تشریح حدیثوں سے ہوتی ہے، قول معصوم سے. حضرت زہرا کی خطبے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی تشریح قرآن سے ہوتی ہے. میں نے بہت بڑی بات کہہ دی آپ کے سامنے. یہ میں صرف آپ کو یقین جانے ہیڈ لائنز دے رہا ہوں، میں بالکل بھی نہیں پڑھ سکوں گا، میں بیان ہی نہیں کر سکتا. کہاں خطبہ، ایک جملے پر اشرا بھی پڑھوں تو سمندر سے ایک قطرہ پیش نہیں کر سکتا آپ کے سامنے. یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، غور کریں، اندازہ لگائیں. کیا انداز ہے، کیا الفاظ ہیں، کیا بلاغت ہے، اختصار کے ساتھ کیسے بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیا ہے شہزادی نے اپنے خطبے میں، اور کتنے بڑے بڑے مسائل کو، توحید کو. مگر ایک سوال یہ ہر ذہن میں آئے گا کہ بھئی یہ توحید کے مسائل کیوں شروع کر دیے شہزادی نے وہاں، وہ بھی مسجد میں، وہ بھی صحابہ کے سامنے جو نبی سے 23 سال تک سنتے رہے. نبی سے نہ صرف نبی کا کلام سنتے رہے، اللہ کا بھی کلام سنتے رہے. توحید کی تمام باریکیاں ان کو تو پتہ ہوں گی نا، یہ تو اللہ کو بڑا جانتے ہوں گے نا. تو پھر ان کو خدا بتانے کے لیے کیوں آئی ہیں فاطمہ؟ کہا اسی لیے ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ کہیں کہ میں کون ہوں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے تم یہ سمجھ لو کہ خدا کون ہے. اس لیے کہ تم نے مجھ پہ ظلم کیا ہی اس لیے ہے کہ تم نہ خدا کو سمجھے نہ رسول کو سمجھے. اگر تمہیں معرفت خدا ہوتی تو تم وہ قدم نہ اٹھاتے جو تم نے اٹھایا. آؤ میں تم کو بتاتی ہوں خدا کون ہے، عظمت پروردگار کیا ہے، توحید کیا ہے. اور میں بھی مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اس خطبے کا مطالعہ کریں اور دیکھیں حقیقت توحید کسے کہتے ہیں. واقعاً توحید و شرک کے اوپر بات کرنے والے ضرور اس کو پڑھیں. ہر چیز کو شرک قرار دیں، یہ شرک ہے، وہ شرک ہے. تمہیں پتہ بھی ہے کہ توحید کیا ہے جو تم کہو کہ شرک کیا ہے؟ جس کو توحید کا پتہ نہ ہو وہ شرک کا ذکر کیسے کر سکتا ہے؟ جس کو پازیٹیو نہیں معلوم ہو اس کو نیگیٹو کیسے علم ہوگا؟ جس کو انعمت علیہم کی پہچان نہ ہو مغضوب علیہم کو کیسے پہچانے گا؟
تو جو توحید کو نہیں جانتا وہ شرک کی باتیں کیسے کرنے لگا؟ ہر ایک کو مشرک قرار دینا، فتوے قرار. آؤ دیکھو، توحید اگر تم کو توحید حقیقی مل سکتی ہے تو صرف در اہل بیت میں مل سکتی ہے. خدا حقیقی مفہوم میں جو قرآن نے جس خدا کو آپ کے سامنے انٹروڈیوس کرایا ہے، وہ خدا اگر تم کو مل سکتا ہے تو صرف در اہل بیت پہ مل سکتا ہے. اس سے در اہل بیت سے ہٹ جاؤ گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا، خدا نہیں ملے گا. خدا ملتا ہی، خدا کی عظمت سمجھ میں آتی ہی اس در پر ہیں. اب میں جلدی سے آگے بڑھوں. شہزادی کیا فرماتی ہیں؟ جہاں تک بات کل روکی تھی وہیں سے آگے بڑھ رہا ہوں. اب شہزادی فرماتی ہیں جمع عن الاحصاء عددها. جب نعمتوں کا ذکر کیا، نعمتوں کی قسموں کا ذکر کیا، اور پھر ہر قسم کے لیے آپ کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، آپ کی طرف سے کیا ہونا چاہیے، کب آپ حمد کریں، کب آپ شکر کریں، کب آپ ثنا کریں، یہ ساری باتیں جب بتا چکیں، اب فرمانے کہ انہی نعمتوں کے تعلق سے جو خدا نعمتیں دیتا ہے، جمع عن الاحصاء عددها، ہرگز بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ کی نعمتوں کا احصاء کر سکے، نعمتوں کو گن سکے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور جب تم نعمتوں کو نہیں گن سکتے، اب دیکھیں میں نے کہا کہ ہر جملے کے لیے ایک آیت پیش کی جا سکتی ہے. یعنی یا تو شہزادی قرآن کی آیتوں کی تشریح کر رہی ہیں، یا ایک قاری جب قرآن پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ اس کو خطبہ حضرت زہرا سمجھ میں آ رہا ہے. وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. یہی بات اس جملے میں اس انداز سے شہزادی نے کہی، جمع عن الاحصاء، اتنی زیادہ ہیں اللہ کی نعمتیں، عن الاحصاء عددها، کہ ان کی تعداد کو گنا نہیں جا سکتا، کوئی شمار نہیں کر سکتا. دیکھیں شہزادی جس انداز سے خطبہ پیش کر رہی ہیں، جس ماحول میں پیش کر رہی ہیں، اور جن لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہیں، اس میں اس جملے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے جو آپ کو یہ ظاہری نعمتیں دی ہیں اس کی بات کر رہی ہیں. اس لیے کہ قرآن بھی صرف ظاہری نعمتوں کی بات نہیں کر رہا ہے. قرآن بھی جب بات کرتا ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں نعمتوں کا ذکر قرآن نے کیا، اگر میں وہ آیتیں پیش کرنا شروع کر دوں تو سارا موضوع اسی پر ختم ہو جائے گا. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تو قرآن مجید نے ظاہر و باطن نعمتوں کی بات کی ہے، ان تمام نعمتوں کا ذکر کیا قرآن نے، اور شہزادی بھی انہی نعمتوں کا حوالہ دے رہی ہیں. جب ان نعمتوں کا حوالہ ہے تو اصل میں شہزادی یہ بتانا چاہتی ہیں کہ دیکھو یہ نعمتیں تو اللہ نے تم کو دی ہیں، مگر قرآن کی روشنی میں قرآن یہ کہہ رہا ہے جس کے پاس، چلو گنو، تم گن تو نہیں سکتے، فائنل تو نہیں کر سکتے، لیکن 10 تو گن سکتے ہو، 20 تو تمہارے پاس نعمتیں ہیں، 100 تو تم بتا سکتے ہو. جتنی بھی تم نعمتیں بیان کرو گے کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، یہ نعمت، جس نعمت کا ذکر کرو گے، قرآن کہہ رہا ہے وہ ہر نعمت ہے تو میں نے تم کو دی تو ہے، لیکن مکمل نہیں ہے، تمام نہیں ہے، ناقص ہے یہ نعمت. یا اللہ ناقص کیوں دی ہے؟ کہا نہیں، ناقص نہیں دی ہے، ابھی تم جن کا ذکر کر رہے ہو نعمتوں کا، یہ نعمتیں ناقص ہیں. یہ نعمتیں تمام جب ہوں گی جب تمہارے پاس وہ نعمت ہوگی جو ساری نعمتوں کو مکمل کر دیتی ہے. توجہ کیجیے گا. میں نے کل بھی عرض کیا تھا، دکھا دو کوئی بھی پورے قرآن مجید میں آیت. اگین میں اگر اس طرف چلا گیا تو پھر ایک مضمون ہے. ایک صاحب کہنے لگے وہ ہے کیوں نہیں، دیکھیں اس میں کعبے کے لیے ہے کہ کعبہ ہم نے اس کو قبلہ اس لیے بنایا تاکہ ہم اپنی نعمت تمام کر دیں. ہم نے یہ وضو تمہارے لیے اس لیے جو ہے واجب اور لازم قرار دیا نماز سے قبل تاکہ اپنی نعمتیں تمام کر دیں. تو وہاں بھی نعمت تمام کرنے کی بات آئی، ہاں آئی ہے، میں جلدی سے گزر رہا ہوں. اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری نعمتیں ہم نے تم کو دیں. کعبہ نعمت ہے، قبلہ نعمت ہے، خود نماز نعمت ہے، یہ جتنی بھی عبادتیں نعمت ہیں، یہ وضو نعمت ہے، مگر ہم نے دی کس لیے ہیں؟ تاکہ نعمت تمام ہو جائے.
حد یہ ہے کہ یہ رسول بھی نعمت ہے، یہ اسلام نعمت ہے، یہ دین ہم نے تم کو کیوں دیا؟ تاکہ نعمت تمام ہو جائے، تاکہ اس کا مطلب ہے کہ فیوچر میں کوئی ایک نعمت ہے جو تمام ہونے والی ہے، یہ ساری نعمتیں اسی نعمت کے لیے دی جا رہی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جب تک وہ نعمت نہیں آئے گی یہ نعمتیں مکمل نہیں ہوں گی۔ اب جب وہ نعمت آئی تو یہ نہیں کہا کہ آج ولایت علی کا اعلان ہو رہا ہے تاکہ نعمت تمام ہو جائے، فیوچر کی بات نہیں ہے، اب پاس میں بات کی جا رہی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے نعمت تمام کر دی، یعنی جس پرپس سے پورا دین بھیجا تھا آج ولایت علی سے پورا ہو گیا۔ اور پھر ایک اشارہ شہزادی یہ بھی کر رہی ہیں، کیونکہ نعمت کا ذکر ہو رہا ہے تو نعمتیں ہیں جیسے نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اصل جو حقیقی نعمت ہے، جو متمم نعم ہے، تمام نعمتوں کو جو نعمت پورا کرتی ہے وہ ولایت امیر المؤمنین ہے۔ یہ جو ولایت ہے، یہ جو محبت علی ہے، یہ جو فضائل علی ہیں، یہ بھی وہ نعمت الہی ہے جس کا کوئی احسان نہیں ہو سکتا۔ خود پیغمبر نے کہا کہ اگر دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، تمام جن و انس لکھنے والے اور حساب کرنے والے بن جائیں، ما احصو فضائل علی ابن ابی طالب، علی کے فضائل کا احسان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ تو اب یہ نعمت ہے، جمع عن الاحصاء عددها ونعا، کیا بات ہے، میں کہاں کتنا بیان کروں آپ کے سامنے، کتنا حصہ لوں، کتنا چھوڑ دوں۔ ونعا عن الجزاء امدها، یہ توحید سکھا رہی ہیں۔ توحید is the best for you, for your religion۔ جس کی توحید سمجھ میں نہیں آئے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ توحید is first lesson۔ ہم بچوں کو بھی پہلا لیسن اللہ ایک، یہی سکھاتے ہیں نا، یہی تو اسلام ہے، یہی تو دین ہے، اللہ ایک ہونا ہی تو دین ہے، یہی تو اسلام کی خصوصیت ہے۔ خدا کو تو سب مانتے ہیں لیکن جو ونس اسلام کے یہاں ہے، اسلام مذہب جو ونس اللہ کی توحید سکھاتا ہے، وہ کسی مذہب میں نہیں۔ وہ سکھا رہی ہیں شہزادی، وہ بتا رہی ہیں سے جمع عن الاحصاء عددها ونعا عن الجزاء امدها۔ امد کے بہت سے معنی ہیں، میں اس طرف جا نہیں رہا ہوں، میں اتنی جلدی گزرنا چاہ رہا ہوں۔ امد ابتدا کو بھی کہتے ہیں، امد پیریڈ کو بھی کہتے ہیں، زمانے کو بھی کہتے ہیں۔ یہ کب سے تم کو نعمتیں مل رہی ہیں، یہ نعمت جو اللہ تم کو دے رہا ہے، نعمتیں کب سے تم کو مل رہی ہیں۔ خدا کو پہچانو، خدا کی طرف آؤ، خدا سے لو لگاؤ، خدا والے بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، اللہ کی نعمتوں پر غور کرو، اللہ کی نعمتوں کو اپریشیٹ کرو، ان کا شکر کرو، حمد کرو، ثنا کرو۔ آمد معلوم ہے ان کی، کب سے تم کو یہ نعمتیں ملنی تم کو کچھ پتہ ہے؟ تو جب نہیں معلوم تو یہ بتاؤ کہ اگر تم حمد کر بھی لو، شکر کر بھی لو، کیا تم حق شکر ادا کر سکتے ہو؟ اب شہزادی اس کا ریزن بتا رہی ہے، اور ایک لفظ میں۔ اب آگے کوئی بحث کرے کیوں نہیں کر سکتے، اللہ نے ہم کو دیا، ہم سجدہ کر رہے ہیں، اللہ نے دیا، ہم اللہ نے اپنی قدرت کے اعتبار سے دیا، ہم اپنی طاقت کے حساب سے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کچھ بھی بحث کی جا سکتی ہے، مگر شہزادی نے جو ریزن دیا ایک لفظ میں، دیکھیں ایک ایک لفظ ہے، یہی تو بلاغت ہے۔ لمبی تقریر نہیں ہے ہماری طرح کہ صاحب بولے جا رہے ہیں اس کے بعد خلاصہ نکالیں تو 1 گھنٹے سے صرف 10 منٹ آپ نکالیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں کلام حضرت زہرا یہ ہے کہ سمیٹو تو خطبہ فتق بنے، پھیلا دو تو کائنات کے علوم بن جائیں۔ یہ حضرت زہرا کا خطبہ ہے۔
دیکھیں توحید سکھانی ہے. آج میں نے عرض کیا نا کہ اس وقت ہمارے لیے پوری دنیا میں سب سے بڑا خطرہ، ہمارے نوجوانوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، خود ہمارے بزرگوں کو بھی، ہم سب کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ مسئلہ توحید ہے. ایتھیزم ایک ایشو ہے ہمارے یہاں، یعنی خدا ہی پر یقین ختم کیا جا رہا ہے. اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ خدا ہی پر یقین باقی نہ رہے. آپ نے کہا اللہ نے ہم کو اگر اس نے کہا چلو بھئی اگر تم نے مان بھی لیا اللہ نے تم کو نعمتیں دی ہیں، خدا نے تم کو پیدا کیا، یہ کیا بات ہے کہ تم خدا کی نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے؟ ہمیشہ اس کا احساس رکھو کہ شکر تو کر رہا ہوں لیکن ادا نہیں ہو سکتا. یہ کیوں؟ تو فرما رہی ہیں کہ نأ عن الجزاء هل جزاء الاحسان الا الاحسان. تو یہ ہر انسان اس قانون کو تسلیم کرے گا جو انسان ہے، ہیومن کوئی بھی. کیوں؟ اس لیے کہ اچھائی کا بدلہ آپ کس چیز سے دیں گے؟ اچھائی سے. یونیورسل ایک جو ہے قانون ہے، یہ ہیومن ویلیوز میں آتا ہے. اچھا شہزادی کہہ رہے ہیں نأ عن الجزاء امدو. دیکھو یہ جزا اگر تم خدا کو دینا چاہ رہے ہو شکر کر کے تو جزا تم نہیں دے سکتے. اچھا کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے نہیں دے سکتے، اس سے پہلے ذکر فرما چکے، اس لیے نہیں دے سکتے کہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ابتدائی ہیں. اس نے نعمتیں شروع کی ہیں آپ کو دینا. یاد ہے نا کل عرض کیا تھا بغیر مانگے جو دے اسے خدا کہتے ہیں. اس کا جو احسان ہے اسٹارٹ ہے. احسان کا فلسفہ جب آپ اس پر غور کریں تو احسان کی جزا خدا نے احسان رکھی ہے، لیکن جزا حقیقی معنی میں کسی بھی احسان کی نہیں دی جا سکتی. فل جزا آپ احسان کی نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ احسان کوئی ایک شروع کرتا ہے، دوسرا اس کا جواب دیتا ہے. آپ سب کچھ لا سکتے ہیں، پہل نہیں لا سکتے. اس نے جو سٹارٹ کیا وہ نہیں لا سکتے. آپ کو کسی نے آپ کی مدد کی، جب آپ کو ضرورت تھی اس نے آپ کو $100 دیے. آپ نے کہا تھینک یو بھائی، آپ نے ہم کو 10 سال پہلے یہ $100 سے مدد کی تھی، میں آپ کو 1000 دے رہا ہوں. اب جو آپ 1000 دے رہے ہیں آپ 1 ملین بھی دے دیں تو آپ انیشیٹ نہیں کر رہے ہیں احسان. احسان کا جواب دے رہے ہیں. انیشیٹ کرنا اور ہے، جواب دینا اور ہے. اس لیے سلام اور ہے، جواب اور ہے. توجہ کیجئے، دونوں کا فرق آپ کو معلوم ہے. تو انیشیٹ جو کرتا ہے آپ اس کو جتنا بھی دے دیں، آپ جواب دے رہے ہیں اس کو یہ سوچ کر کہ بھئی اس نے میرے ساتھ نیکی کی تھی. تم خدا کو کیا دو گے؟ کیا اس نے جتنی بھی تم کو نعمتیں دی ہیں بغیر مانگے دی ہیں. جب بغیر مانگے دی ہیں تو اس نے سٹارٹ کیا، پیدا اس نے کیا. تم کو خلق کرنے کے بعد تمہاری غذا کا اہتمام ماں باپ کے ذریعے سے اس نے کیا تمہارے لیے. ماحول اس نے کریٹ کیا. تم بڑے ہوئے تو وہ رب رہا، صرف خالق نہیں ہے، وہ رب ہے. رب ہے، وہ دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے. سٹارٹ وہیں سے ہو رہا ہے. تم کتنی چیزوں کو تم دے دو گے. ابھی تم سانس لے رہے ہو نا، یہ سانس خود ایک احسان ہے جو وہ دے رہا ہے، ہماری طرف سے نہیں ہے، وہ دے رہا ہے. اب ہم اس ایک سانس کا جواب کیسے دیں؟ شکرن کہیں. یہی امام سجاد نے فرمایا یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ اس لیے کہ جس وقت بھی میں شکر ادا کروں گا ہر شکر پر خود ایک اور شکر واجب ہو جائے گا. تو یہ خدا کا، اللہ کی معرفت حاصل کرو، خدا کو سمجھو، خدا سے قریب آ جاؤ. انسان اپنے غرور میں بہت سی غلطیاں کرتا ہے جس کے نتائج خود اس کو بھگتنے پڑتے ہیں، اس کی فیملی کو بھگتنے پڑتے ہیں، بچوں کو، اس کے دوستوں کو، ماحول کو. اور آخر میں اس وقت آپ گلوبل سوسائٹی کو دیکھ لیجئے، یہ سب غرور کا نتیجہ ہے انسان کی. خدا کی طرف واپس آؤ، ظلم ختم ہو جائے گا. تمہارے نفس سے بھی ظلم کیوں؟ احساس، ہمبلنس پیدا ہوگا کہ بھئی میں خدا کی احسان کا جواب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ سٹارٹ وہاں سے ہوا ہے. اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ شہزادی اپنے احسانات بھی جتانا چاہ رہی ہوں. بھئی جتنے احسان ہیں اہل بیت کے ہم نے شروع کیے ہیں، ہماری طرف سے آئے. اگر تم جواب دے بھی دو، اللہ نے کیا کہا کہ بھئی اگر تم ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کچھ اجر نہیں چاہتا سوائے محبت اہل بیت کے.
یہ اجر بھی تم اگر محبت کی صورت میں دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسٹارٹ وہاں سے ہوا، اور جب یہ اسٹارٹ ہوا تو یہ رسول ہیں، کائنات کے رسول، رحمت للعالمین ہیں، عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، ان کے احسانات سب پر ہیں اور اسٹارٹ انہوں نے کیے ہیں، لہٰذا ان کے احسانات کا بدلہ پوری امت مل کے بھی چاہے تو نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شروع انہوں نے کیا، تم اگر دینا بھی چاہو تم جواب دے رہے ہو۔ اب مجھے کہنے دیں کہ یہ رسول ہیں جن کے احسانات ہیں پوری امت پر، مگر ایک شخصیت ایسی بھی ہے جس کا احسان ہے رسول کی ذات پر۔ اب کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ رسول پر جس کا احسان ہے اس نے شروع کیا احسان، اسٹارٹ ابو طالب نے کیا تھا، اب پوری امت بھی مل کر ابو طالب کا جواب دینا چاہے تو نہیں دے سکتی۔ وَنَأَى عَنِ الْجَزَاءِ أَمَدُهَا وَتَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ أَبَدُهَا۔ اور دیکھو تمہارے ادراک سے، تمہاری سمجھ سے بہت بالاتر ہے أَبَدُهَا۔ تو نعمت کب سے ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ عالم ارواح، عالم کب اور اس سے پہلے اور کب تک؟ یہ پوری کائنات پیدا کی کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کب پیدا کی تھی؟ یہ سب تمہارے لیے پیدا کی، تم کو بعد میں پیدا کیا، اس لیے کہ خدا اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ تمہیں پیدا کرنے سے پہلے تمہاری زندگی کی ضروریات کو پیدا کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان پیدا ہو جائے پھر اسے پیاس لگے، پھر کہ مجھے پانی کا چاہیے کی ضرورت ہے اور خدا پھر پانی پیدا کرے، نہیں۔ انسان پیدا ہو گیا، اس کا دم گھٹنے لگا، اس کو ہوا کی ضرورت ہوئی، خدا نے ہوا پیدا کی، نہیں۔ پہلے وہ چیزیں بھیجیں جن کی انسان کو ضرورت ہے، پھر انسان کو پیدا کیا۔ تو پتا چلا کہ جو چیزیں انسان سے پہلے بھیجی گئیں ان کی انسان کو ضرورت تھی تو اللہ نے پہلے بنایا۔ اب ہادی بنایا، کوئی ہدایت پانے والا نہیں ہے، آدم کو نبی بنا کے بھیج دیا، پہلا انسان ہے۔ نبی کس کے لیے؟ نبی وہ جو پیغام اللہ کا پہنچائے، لوگوں کی ہدایت کرے، کوئی ہدایت لینے والا تو ہے نہیں۔ فرشتوں کے لیے تو نہیں تھے نبی، پھر کس کے لیے تھے؟ کہا انسانوں کے لیے، انسان اب آئے گا۔ کہا ہاں ہم پہلے سے ہادی اس لیے بنا رہے ہیں کہ جس طرح تاکہ انسان کو پتا چلے کہ جیسے انسان کو پانی کی ضرورت ہے، جیسے اس کو ہوا کی ضرورت ہے، جیسے اس کو غذا کی ضرورت ہے، جیسے اس کو زمین و آسمان کی ضرورت ہے، جیسے اس کو اس کائنات کے اس ماحول کی ضرورت ہے جس میں وہ جی سکے، اس کی زندگی آگے بڑھ سکے، اسی طرح اس کو خلیفۃ اللہ کی ضرورت ہے، حجت الہی کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے حجت الہی کو بھیجا۔ لیکن یا اللہ سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ پوری کائنات پہلے پیدا کی پھر انسان کو تو نے بنایا، اس لیے کہ اس انسان کو اس کائنات کی، اس ماحول کی ضرورت تھی، اس کی ضرورتیں تو نے پیش کر دیں۔ یا اللہ وہ کون تھے کہ جن کو تو نے اس پوری کائنات سے پہلے بنایا؟ کہا وہ لوگ ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو پھر کائنات بھی نہ ہوتی۔ یعنی انسان کو کائنات کی ضرورت ہے، کائنات کو اہل بیت کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ، حسنت۔ پھر فرمایا وَنَدَّبَّهُمْ۔ اب دیکھیں کیا کمال ہے، اتنا بڑا خطبہ میں نے سوچا تھا کہ کہیں چیدہ میں بات عرض کر کے ختم کر دوں گا جلدی، لیکن میں نے سوچا کہ ناانصافی ہوگی، اس لیے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ بس ایک مجلس ہو جائے اور لوگ بھول جائیں۔ انشاءاللہ اس کو کبھی آئندہ کبھی بھی ہم ہوں نہ ہوں لوگ سنیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا، ان کو کم سے کم اتنا ہوگا کہ ایک رجحان پیدا ہوگا کہ بھی دیکھیں تو صحیح ہے
کلام ہے کس کا؟ پڑھیں تو ہم بھی تو پڑھیں خطبہ. وَنَدَبَهُمْ. اب دیکھیں نعمت کی بات ہو، کیسا تسلسل ہے، کیا تسلسل ہے. الحمدللہ علی ما انعم سے بات شروع ہوئی. ٹھیک، میں اس کو دہرا نہیں رہا ہوں جو میں کہہ چکا ہوں، میں صرف کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں بات کو. اس کے بعد پھر نعمت کی قسمیں اور کیا آپ کرنا چاہیے آپ کو، اور پھر اللہ کی نعمتوں کی شان کیا ہے، یہ سب بات کر کے اب اسی سے مربوط ایک نیا مضمون شروع کرتی. کئی ساری نعمتیں تم نے سن لی، سب شان کی نعمتیں، کب سے ہیں کب تک ہیں تمہیں کچھ پتہ نہیں، نہ ان کا آغاز تم کو معلوم، نہ ان کی انتہا تم کو معلوم. اور اب دیکھیں یہ بات بھی کہہ دی کہ جب نہ آغاز تمہیں پتہ ہے ان عام نعمتوں کا، نہ اختتام تم کو معلوم ہے ان عام نعمتوں کا، خدا جانے کب تک اللہ کی نعمتیں باقی رہیں گی، اور خاص طور پہ مومن کے لیے تو قیامت تک ہے. تو جب تم ان نعمتوں کا آغاز اور انجام نہیں جانتے کہ کب سے ہیں اور کب تک رہیں گی، تمہیں نہیں پتا، تو جو ان نعمتوں کو تمام کرنے والی نعمت ولایت ہے اس کی حد تلاش کرنے کیوں نکلے ہو؟ کبھی مت سوچنا کہ علی کی ولایت کی حد تو اللہ کی ولایت کی حد کیا ہے، بتاؤ. معلوم ہے اللہ کی ولایت کی حد؟ اللہ نے ولی اپنے لیے استعمال کیا، رسول کے لیے استعمال کیا، علی کے لیے استعمال کیا. ایک ہی لفظ استعمال کیا، لفظ ولی، تینوں کے لیے، تاکہ تم کبھی نہ کو دیکھیں کہ بھئی علی کی ولایت کی حد کیا ہے. بھئی جہاں تک اللہ ولی ہے وہاں تک رسول ولی ہے، جہاں تک رسول ولی ہے وہاں تک علی ولی ہے. اسی لیے یہ نہیں کہا کہ بھئی میں تمہارا رسول ہوں یہ تمہارے امام ہیں، یہ نہیں کہا. نہیں، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں جب تک میں مولا ہوں، جب سے میں مولا ہوں، جہاں تک میں مولا ہوں، اس کے علی مولا ہے. تو یہ ولایت کی حدیں مت تلاش کرنا. تم عام نعمتوں کو نہیں سمجھ سکتے تو الیوم اکملت علیکم نعمتی، اتممت علیکم نعمتی، اتممت علیکم نعمتی کے مفہوم کو تم کیسے سمجھ سکتے ہو؟ اس کی حدیں تو اب بتا رہی ہیں کہ دیکھو جو شکر ہے ایسا نہیں، دیکھو خدا کی رحمت، دیکھو قریب تو آؤ اللہ کے، کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہو، ابھی ارشاد فرمائیں گے اس کا بھی، اللہ اکبر کہتے ہو، سبحان اللہ کہتے ہو، الحمدللہ کہتے ہو. اس کو سمجھو، اتنی نعمتیں. پہلے تو بتایا جو نعمتیں تم کو مل گئی ہیں ان کی یہ شان ہے، تم سمجھ نہیں سکتے. اب آگے کہ خدا کی رحمت یہ ہے کہ خدا نے ندبہم، اب لوگوں کو پھر دعوت دی، خدا نے دعوت دی، آؤ انسانوں، میرے بندو سنو، میں نے تم کو یہ نعمتیں دی ہیں. وَنَدَبَهُمْ بِالشُّكْرِ، اللہ لاستعدادتها، اللہ نے انہیں پھر بلایا اپنے بندوں کو کہ آؤ میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں، جو تم کو نعمتیں دی ہیں میں تم کو اور دوں گا. ندبہم للشکر لاستزادتها، ندبہم لاستزادتها بالشکر لاتصالها، یہ جملہ ہے. ندبہم، ان کو بلایا شکر کے لیے، اس کا لطف لیجیے، ان کو بلایا آؤ شکر کرو، لاستزادتها، بلایا اور دینے کے لیے. تم کو دی نہیں یہ نعمتیں، تم شمار نہیں کر سکتے، میں تم کو اور دوں گا، اتنی نہیں ہے، فنش نہیں کی ہیں، اور دوں گا. یہ میں نے اپنی طرف سے دی ہیں، تم چاہو کہ اور میں تمہیں دوں تمہاری وجہ سے، ہاں دے سکتا ہوں تمہاری وجہ سے، یہ تو میری وجہ ہے، میری رحمت ہے، اب تک جو دی میری رحمت ہے. تم چاہتے ہو کہ تمہاری وجہ سے دوں، ہاں دے سکتا ہوں. کیسے؟ ندبہم لاستزادتها، بلایا لوگوں کو اور دینے کے لیے. کیسے؟ بالشکر، شکر کے ذریعے سے. اب پڑھ دوں آیت، آپ سب کو یاد ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو میں اور تم کو دوں گا. مگر کمال شہزادی نے ایک لفظ میں کیا آگے، تو بلایا اللہ نے تمہیں اور دینے کے لیے شکر کے ذریعے، لاتصالہا، تاکہ یہ نعمت متصل رہے. یعنی نعمت میں کوئی گیپ نہیں آئے. ایک نعمت ملی، شکر کرو،
شکر نہیں کرو گے تو رک سکتی ہے نعمت. مولانا سے تعویذ دے دیجئے، بہت حالات ٹھیک تھے، یہ مشکل ہو گئی ہے. ارے بھائی تعویذ بے شک اس کا اثر ہو سکتا ہے اگر ائمہ علیہ السلام سے ہو اور قرآن کی آیات ہوں، لیکن یاد رکھنا اصل ہمارا عمل تعویذ ہے، ہمارا کردار تعویذ ہے. ان روایات کو دیکھو، ان حالات کو دیکھو، قرآن مجید کی ان آیات کو دیکھو اور پڑھو اور سمجھو کہ جن کی وجہ سے نعمتیں انسان کو جو ملتی ہیں بدل جاتی ہیں. دعائے کمیل میں کیا فرمایا؟ یا اللہ ان گناہوں کو بخش دے تغیر النعم، جو نعمتوں کو بدل دیتی ہیں. نعمت مل رہی ہے، رک گئی نعمت. یہ خود ایک مکمل مضمون ہے، 1 گھنٹے سے بھی زیادہ کا. تو نعمتیں خدا دے رہا ہے. شہزادی کہہ رہے ہیں تم چاہتے ہو کہ نعمتیں متصل رہیں، ایک کے بعد ایک رہیں، کوئی گیپ نہیں آئے بیچ میں. اللہ کا شکر کرو. شکر کیا ہے کہ وہ جو نعمتیں خدا نے دی ہیں اس کے اسی کی اطاعت میں صرف کرو. یہ تمہاری اولاد تمہارے لیے نعمت ہے، یہ تمہارا گھرانہ تمہارے لیے نعمت ہے. اگر خوشیوں کو متصل رکھنا چاہتے ہو، اگر ہیپینس مسلسل چاہتے ہو، اپریشیٹ کرو اللہ کی نعمتوں کو، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرو. یہ کمیونٹی نعمت الہی ہے، ایک دوسرے کا خیال کرو. یہ جو کچھ بھی تمہاری ذمہ داریاں شرعی، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہیں. تم کرو گے تو خدا کی نعمتیں مسلسل ملتی رہیں گی. اب سنیے، جب یہ بات کہتی تو میں نے کہا نا کہ مختلف پہلو ہیں شہزادی کے کلام کے. جب یہ بات کہتی تو کہہ کس سے رہی ہیں؟ کس مجمع میں؟ اصحاب رسول کا مجمع ہے. سنو، اللہ نعمتیں دیتا ہے، مگر اگر شکر انسان کرتا ہے تو اس کو اور نعمت ملتی ہے. اور کیسی ملتی ہے؟ متصل ملتی ہے، تسلسل کے ساتھ ملتی ہے. لاتصالھا، اتصال کے ساتھ ملتی ہے. وہ لفظ استعمال کر دوں جس سے آپ بہت فیملیئر ہیں. اللہ کی جتنی بڑی نعمت کا تم شکر ادا کرو گے اتنی بڑی نعمت تم کو ملے گی. جس نعمت کا شکر ادا کرو گے وہی نعمت تم کو ویسی ہی اور ملے گی. ارے جو سب سے بڑی نعمت ہم نے دی تھی وہ رسول کی صورت میں دی تھی. اگر شکر نہیں کیا تو پھر ایسی کوئی شخصیت تمہیں نہیں ملے گی. شکر کرو گے تو ایسی ہی نعمت اور دیں گے اور بلا فصل دیں گے. توجہ کیجیے. توجہ فرمائیں. عجیب بات ہے بھئی، آج دنیا میں جتنے بھی حالات ہیں، میں آج خطبہ جمعہ میں بھی یہ بات عرض کر رہا تھا، دوسرے طریقے سے عرض کر رہا تھا، لیکن اب یہاں بات آ گئی ہے. تو کیوں یہ حالات؟ کیا کمی ہے مسلمانوں کے پاس؟ بتائیں کون سے ریسورسز ہیں جو اللہ نے کسی اور کو دے دیے، ان کو نہیں دیے؟ ان کو زیادہ دیے. کیا مسئلہ ہے؟ دنیا کے سب سے زیادہ ملک ان کے پاس، ملک دنیا کے سب سے زیادہ UN میں ووٹ ان کے پاس. تعداد پوری دنیا میں ایک مذہب کی یہاں پر، یعنی آپ گنتے چلے جائیں، ہر اللہ نے ان کو نعمت دی. اور سب سے بڑی نعمت کیا تھی؟ رحمت للعالمین انہیں دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا ہے تم پر، ایسا رسول بھیجا ہے. وانتم الاعلون، تم سب سے اونچے رہو گے، سب سے پاورفل تم لوگ رہو گے. بھائی تم سے کوئی زیادہ پاورفل کوئی نہیں آنے والا ہے کائنات میں. قرآن کا اعلون، سپر، تم سب سے اونچے ہیں. کیا حال ہے اس وقت؟ بھائی روٹ کازز بھی دیکھنے چاہیے. بے شک فوری طور پر ہم سب کا فرض ہے کہ ہم مظلوم کی حمایت کریں، فرض ہے. ہم کیا کریں؟ ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ مظلوم کون ہے، مذہب نہیں دیکھتے مظلوم کا، نہ ظالم کا مذہب دیکھتے ہیں. شاہ ایران خود کو شیعہ کہتا تھا، اس کے خلاف آواز کس نے بلند کی؟
علی والوں نے. صدام خود کو سنی کہتا تھا, اس کے خلاف آواز کس نے بلند کی؟ علی والوں نے. دنیا میں کوئی بھی کسی مذہب کا, ہمیں مذہب سے مطلب نہیں. اگر ظالم ہے تو ہم اس کے خلاف ہیں, اگر مظلوم ہے تو ہم اس کے ساتھی ہیں. اتنی بات ہے نا. کونا للظالم خصما, اس میں مذہب نہیں بتایا. وللمظلوم عونا, یہ تو بات ہو گئی. اور الحمدللہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ حق کا اگر کوئی کبھی سچائی کا اور مظلومیت کا ساتھ دیتا تو کون دیتا ہے. کتنی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں, کون دے رہا ہے؟ وہی جو ہمیشہ خود مظلوم رہے ہیں. جو خود مظلوم ہے نا, ہم خود ابھی بھی مظلوم ہیں, مگر الحمدللہ سب سے زیادہ اگر آواز بلند ہو رہی تو انہی مظلوموں کی جانب سے ہو رہی. اس لیے کہ ہمارا مذہب ہے مظلوم کا ساتھ دینا, انسانیت کا, ہمارے یہاں انسانیت ہے. اب جب یہ بات ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اتنی نعمتوں کے باوجود آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ روٹ کاز کیا ہے؟ ابھی فوری طور پر تو ہم چلیں, کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے, ٹینول آپ نے دے دی اس کو پھر سر میں درد ہوا تو آپ نے اور اسٹرانگل ڈوز اس کو دے دیا. یہ کب تک آپ دیتے رہیں گے؟ اس کا جو ہے ایکس رے کرائیں, ایم آر آئی کرائیں, اندر تک جائیں, دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے, کیا مسئلہ ہے, کیا چیز بلاک ہو رہی ہے کہ نہیں. یہ دیکھنا ہے نا. روٹ کاز دیکھیں اور روٹ سے وہ جو چیز جو بلاکیج ہے نا اس کو ہٹائیں, اس کو جاری کریں تاکہ خون ہر جگہ پہنچے, تبھی تو ہوگا نا. ورنہ آپ نے کہا نہیں اس کو ایک اور ٹینول دے دو, اس کو پھر وہ ایڈویل دے دو, اور اس کو پتہ نہیں کیا اور دے دو. ڈاکٹرز یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, ان کو زیادہ پتہ ہوگا کیا کیا دیتے رہتے ہیں لوگ. نہیں, روٹ کاز دیکھو اور روٹ کو ختم کرو. روٹ کاز کیا ہے؟ روٹ کاز یہی ہے, تم کو نعمت دی اللہ نے. شہزادی کہہ رہی ہیں خدا نے پھر تم کو آواز دیا, آؤ تمہیں اور دوں گا, اور دوں گا. یہ تم کو نبی اتنی بڑی رحمت دی. نبوت ختم ہو گئی؟ ہاں ختم ہو گئی, نبوت ختم ہو گئی. نبوت نہیں دوں گا. کیا بات ہے. اس کے بعد کا جملہ ہے وَثَنَّا بِالنَّدْبِ إِلَىٰ أَمْثَالِهَا, قیامت کا إِلَىٰ أَمْثَالِهَا. پھر دوبارہ پکارا, ایک بار نہیں بلایا, پھر بلایا. وَثَنَّا, پھر سے کہا آؤ میں تمہیں دوں گا. إِلَىٰ أَمْثَالِهَا, اس جیسی نعمت دوں گا. ضروری نہیں کہ یہی دے دوں, اس جیسی تم کو ملے گی, اس جیسی ملے گی. اور وہاں کیا تھا؟ لاتصالها, متصل ملے گی, بیچ میں کوئی گیپ نہیں آئے گا. اب جس نے اس رسالت کو اپریشیٹ کیا, اس کی قدر کی, اللہ نے اسے اور دیا. اب شہزادی کہتے ہیں وہ سننا, ایک بار نہیں اللہ نے بلایا, اللہ پھر بلاتا رہتا ہے. پھر بلایا, آؤ اس کو اپریشیٹ کرو اور دوں گا, اس کے اوپر شکر کرو اور دوں گا. تو نعمتوں پر شکر کرتے چلے جاؤ, ویسی نعمتیں ملتی چلی جائیں گی. رسالت پر شکر کرو گے, علی دوں گا. علی پر شکر کرو, حسن ملیں گے. حسن پر شکر کرو, حسین ملیں گے. ارے ایک کے بعد ایک ملتے چلے جائیں گے. اور اگر تم نے واقعاً شکر ادا کرنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو پھر میں ہمیشہ کے لیے تمہیں ایسی نعمت دوں گا کہ جو قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہے. اور جس نے نہیں کیا اپریشیٹ, ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں, ان کو ویسی نعمت نہیں ملی. اور انہوں نے اس نعمت کی اتنی ناقدری کی کہ ہر ایک کو کہنے لگے یہ بھی انہی جیسے ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایسی نعمت دوں گا اور ایسی, نبی جیسے. انہوں نے ہر ایک کو کہا نبی ہم جیسے. اتنا گرا دیا اس نعمت کو کہ تمہارے جیسے ہو گئے نبی. بخدا میں ہمیشہ کہتا ہوں, مجھے یاد ہے ماشاءاللہ 30 سال ہو گئے آج مجھے اسی ممبر سے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے. سب سے پہلے یہ جو مجمع میرا مجمع ہے, یہ میرا مجمع, میں یہ کہہ سکتا ہوں, یہ انٹرنیٹ پہ رہے گی بات مسلسل. یہ جو ماشاءاللہ آج وہ ینگ ایڈلٹس ہیں جن کی آغوش میں ہم بچے دیکھ رہے ہیں, یہ لوگ
بھی اپنے باپ کے پاس اسی طرح بیٹھتے تھے جیسے آج یہ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھتا. یہ پوری 2 جنریشن میرے سامنے جوان ہوئے ہیں. تو یاد رکھیے جب یہ بات میں کہوں تو میں ہر بات اپنی نظر میں رکھ کے کہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میں کس مجمع میں بات کر رہا ہوں. صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد. وقت بالکل تمام ہوا اور میں نے ایک وعدہ کیا تھا میں ہر بات چھوڑ کر اور یہیں روک کر میں انشاءاللہ اس وعدے کو پورا کرنا چاہوں گا. صرف اتنا عرض کروں کنکلوڈ کرنے کے لیے کہ 1-2 جملے رہ گئے, کوئی بات نہیں, میں کیا کروں. اب اس کے بعد ایک مضمون اور شروع ہوتا ہے. دیکھیں ابھی ہم صرف توحید یعنی کہ اوریجنلی ہم نے اس کا عنوان رکھا تھا اسلام, حقیقی اسلام خطبہ فدق کی روشنی میں, لیکن اس کا عنوان ہونا چاہیے تھا توحید, مفہوم توحید خطبہ فدق کی روشنی میں, لیکن ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکے. کیا کریں. اب یہاں ہم روکتے ہیں. یہاں پر نعمتوں کا ذکر تقریباً تمام ہوا. اب یہاں سے وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, اب یہاں سے وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةٌ جَعَلَ الْإِخْلَاص تَأْوِيلَهَا. یہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے, میں اس کو انشاءاللہ کل عرض کروں گا. اس میں جو مفاہیم ہیں, اس میں جو ڈیلیکیٹ نکات ہیں, اس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. شہزادی نے ہمیں اس خطبے کے ذریعے جو خزانہ علم اور معرفت کا عطا کیا, اس کو ہم اپریشیٹ کریں, اس کو پڑھیں, میرے بچے پڑھیں, یہ میرا مجمع, اس پر توجہ کریں, غور و فکر کریں, اس کو ایز اے ہوم ورک لے کر جائیں, ضرور اس کا مطالعہ کریں. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں, ابھی 2 مجلسوں کے بعد ہی بہت سے لوگوں نے مجھ کو کہا, ٹیکسٹ میسیجز بھیجتے ہیں, مجھ کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس کا پڑھا, ہمیں لطف آیا, مزہ آیا. ٹھیک, الحمدللہ کریں. تو وعدہ کیا تھا پہلی مجلس میں اس کو عرض کرنا چاہ رہا تھا, پھر دوسری میں نہیں عرض کر, اب میں عرض کر رہا ہوں. وعدہ یہ تھا کہ میں یہ بتاؤں گا کہ شہزادی اس خطبے کو بیان کرنے کے لیے جب نکلی ہیں گھر سے تو کیسے نکلی. خطبے سے پہلے وہ انداز اور وہ طرز اور وہ طریقہ اسی خطبے کا جز ہے. یہ جو روایت بہت ہی معروف خطبہ ہے, اس کو بہت اسکالرز نے مختلف انداز سے نقل کیا ہے, کتابوں میں ہے. لیکن وہ اس طرح سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب نکلی لاثت خمارها علی رأسها, اپنی چادر کو, اوریجنلی خمار اس کپڑے کو کہتے ہیں کہ جو سر کو اور سینے کو ڈھک لے, دوپٹہ کہہ سکتے ہیں آپ. دوپٹے کو اپنے سر سے باندھا, یا آج کا جو حجاب ہے اس حجاب کو اپنے سر سے باندھا. اور اس کا ذکر قرآن نے بھی کیا ہے, لفظ خمار بخمرہن فلیضربن بخمرہن, سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں پڑھ لیجئے گا. یہی بات ہے کہ اپنے سر پر وہ پٹی باندھی اور وہ کپڑا باندھا حجاب کا. واشتملت بجلبابہا, اس کے بعد جو اور بڑی چادر ہے, واشتملت, اشتمال آپ جانتے ہیں کہ اپنی جلباب میں چھپا لیا اپنے پورے جسم اطہر کو, یعنی اوپر کی ایک اور چادر پہنی, بڑی چادر. 2 باتیں ہو گئیں. جب چل رہی تھیں آپ شہزادی, جب نکلی ہیں گھر سے, فی وَأَقْبَلَتْ فِي لُمَّةٍ مِّنْ حَفَدَتِهَا وَنِسَاءِ قَوْمِهَا, تو کچھ خواتین جو آپ سے محبت کرنے والی خواتین تھیں, کچھ چند, اور خاندان کے کچھ خواتین وہ جمع ہو گئی. کہا شہزادی ہم آپ کو تنہا نہیں جانے دیں گے, آپ جا رہی ہیں دربار, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اور چاروں طرف سے حلقہ کر لیا, خواتین نے اس حلقے میں چلیں. جب وہاں پہنچیں تو اب روایتیں کہتے کہ وہ فنیطت دونہا ملاء, ملاء پردے کو کہتے ہیں, کرٹن, نیطت. جب پہنچی ہیں مسجد میں تو مردوں کا مجمع تھا, مردوں کے اور شہزادی کے بیچ میں ایک پردہ لگا دیا گیا. آپ نے دیکھا کتنے پردے میں گئیں بتائیے. اس روایت کے اعتبار سے 4 پردے تھے. سر کا حجاب تھا, اوپر کی چادر تھی,
خواتین کا حلقہ تھا اور یہ ایک پردہ جو درمیان میں لگا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد شہزادی نے یہاں سے گفتگو شروع کی۔ یہ کس کا خطبہ ہے؟ نبی کی بیٹی کا خطبہ۔ یہ نبی کی بیٹی کا خطبہ ہے جو اس طرح دیا گیا ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے ایک بات عرض کر دوں شہزادی سے، بی بی بہت مظلوم ہیں آپ، لیکن جب آپ نکلی ہیں تو کیا شان بیان کی گئی ہے آپ کے نکلنے کی۔ آپ نے خطبہ دیا ہے تو کس شان سے خطبہ دیا ہے؟ سلام ہو اس بی بی پر جو خود زہرا تو نہیں مگر ثانی زہرا ہے۔ جب وہ خطبہ دے رہی ہے یزید کے دربار میں، ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے، سر کی چادر چھین لی گئی ہے، جو بیویاں حلقہ کرنا چاہتی ہیں وہ بھی اسیر ہیں، ان کو بھی تازیہ نے مار مار کے سامنے سے ہٹایا جا رہا۔ یہ شان تھی، شہزادی اس شان سے پہنچی ہیں دربار۔ اچھا یہ شان تو تھی، یہ شان کس کی طرف سے تھی؟ خود شہزادی کی جانب سے، وہ وقار، وہ متانت۔ اور ایک جملہ اور ہے اس میں، ما تخرم مشیتها ما تخرم مشیتها مشیت رسول اللہ۔ اس طرح چل رہی تھیں کہ ان کے چلنے میں اور رسول کے چلنے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا، بالکل جیسے پیغمبر چلتے تھے۔ اس طرح کی چال ہے شہزادی کی، اس انداز سے آپ کے قدم اٹھ رہے ہیں، نبی کی طرح چل رہی ہیں، اسی وقار کے ساتھ، اسی متانت کے ساتھ، اس کی عظمت کے ساتھ، اسی شان کے ساتھ بی بی آگے بڑھ رہی ہیں۔ یہ بات ہو گئی نا۔ اب ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، جائیے کچھ ریسرچ کیجئے، تحقیق کیجئے، میرے بھائیوں سے، مسلمانوں سے پوچھئے جو باتیں کرتے ہیں، ان پر ظلم نہیں ہوا، ان پر ایسا کچھ نہیں ہوا، سب باتیں چھوڑو، مجھ کو یہ بتا دو کہ شہزادی گئیں کہ نہیں دربار میں؟ اس کا دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں ملتا جو انکار کرے، بہت سی دوسری چیزوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس کا اقرار ہے کہ شہزادی گئی ہیں مسجد میں، خطبہ دیا ہے مسجد۔ کیا خطبہ دیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس پر اختلاف ہو، لیکن اس پر اختلاف نہیں ہے، شہزادی گئی ہیں۔ جب اس بات پر اختلاف نہیں ہے اور تمہیں یقین ہے کہ گئی ہیں، تو مجھے یہ بتا دو کہ جب یہ مسجد میں گئی ہیں کیا پورا مجمع احترام کے لیے کھڑا ہو گیا تھا؟ کیا یہ مجمع بھول گیا تھا کہ جب یہ بی بی آتی تھی نبی سروقت تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے؟ نبی کس کے لیے کھڑے ہوتے تھے؟ کوئی تھا جس کے لیے نبی کھڑے ہوتے ہوں تعظیم کے لیے؟ صرف اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے۔ کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ بتانے کے لیے امت کو، امت والو فاطمہ کو پہچان لو، فاطمہ کو آ کر یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ اعلموا انی فاطمہ، وہ آ کر تمہیں نہ بتائے، میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ میری بیٹی فاطمہ۔ اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔ جب آتے ہیں نزول آیت تطہیر کے بعد، اس کو تمام اسکالرز نے لکھا ہے کہ 6 مہینے تک پیغمبر اسلام آتے تھے، نماز پڑھنے سے قبل دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، آ کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت نبوت تم پر میرا سلام ہو۔ اور جب نماز سے فارغ ہو جاتے تھے اور مسجد سے نکلنے لگتے تھے، کیونکہ یہ واحد دروازہ تھا مسجد کی طرف، تو پھر کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ ہم سے مت پوچھا کرو کہ نماز کے بعد کھڑے ہو کے ہم سلام کیوں کرتے ہیں، یہ رسول کی سنت ہے۔ رسول فاطمہ پر سلام کرتے تھے، فاطمہ کے گھر والوں پر سلام کرتے تھے۔ اس گھر میں حسین بھی رہتے تھے، اس گھر میں حسن بھی تھے، اس گھر میں زینب ام کلثوم بھی تھیں، ان سب کو سلام ہوتا تھا۔ اس گھر میں امیر المؤمنین بھی تھے، پیغمبر سب کو سلام کرتے تھے۔ یہ نبی ہے، پوری کائنات جس کو سلام کرتی تھی اپنے تشہد میں، وہ نبی آ کر اس گھر پر کھڑے ہو کے سلام۔ یا رسول اللہ، یہ آپ نے معمول کیوں قرار دیا ہے؟ یہ بھی مسجد میں اندر داخل ہو جا کر سلام کرنے کا نہیں، سب سنیں کہ میں اس در پر کھڑے ہو کے سلام کر رہا ہوں، تاکہ سب کو پتا چلے کہ دروازہ کتنا عظیم دروازہ ہے۔ اس کا خیال رکھنا، اس دروازے کی توہین نہ کرنا۔ مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، مولا یہ فاطمہ بھی تو دیکھ رہی ہیں،
یہ فاطمہ بہت یاد کریں گی آپ کو، آواز دیں گی اے بابا جس دروازے پر کھڑے ہو کے آپ سلام کرتے تھے، آواز آ رہی ہے میں اس گھر کو جلا دوں گا۔ اسی مجمع میں سے کسی نے کہا کہ تم جلانے کی بات کر رہے ہو، اس میں تو فاطمہ رہتی ہیں۔ تو کہا وَإِن اگر رہیں تو ہمیں کیا پرواہ ہے، رہا کریں فاطمہ، ہم اس گھر کو فاطمہ کے ساتھ جلا دیں گے۔ جب یہ بات کہی اور شہزادی نے یہ بات سن لی تو اب تاریخ میں ملتا ہے کہ شہزادی نے پس پردہ سے آواز دی، کیا تم اس گھر کو جلاؤ گے جس میں نبی کی بیٹی رہتی ہے؟ کہاں، ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے، یعنی تمہیں اسلام کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو شہزادی نے کہا چلو اسلام کی ان کو پرواہ نہیں ہوگی، اگر ان میں انسانیت ہو تو میں ان سے یہ کہہ دیتی ہوں، کیا تم اس گھر کو جلاؤ گے جس میں حسن و حسین رہتے ہیں؟ یہ ننھے سے بچے اس گھر میں رہتے ہیں، یہ حسن و حسین کا ذکر کیوں کیا شہزادی نے؟ کہا اس لیے کیا کہ اگر انسانیت ہے تو انسان یہ سوچے گا میں اس گھر کو کیسے جلا دوں جن میں بچے رہتے ہیں۔ اگر نواز رسول بھی نہ مانے، بچے تو ہیں، اتنے چھوٹے بچوں پر ظلم کی کیا مطلب جواز ہو سکتا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو کہا کہ اس میں حسن و حسین، پھر آواز آتی ہے حسن و حسین بھی ہو تو ہم پرواہ نہیں کریں گے۔ ہاں عزادارو، یہ جو آگ دروازے پر لگائی جا رہی ہے اور دروازہ جلنے لگا، شہزادی دروازے کے اس طرف ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر دروازے پر شہزادی ہی کیوں آئیں؟ تو اس کو روایات میں لکھا ہے، وجہ خود بیان کی ہے کہ میں اس لیے آئی کہ ان کو یاد دلا دوں، شاید میری آواز سن کر ان کو رسول یاد آ جائیں، شاید یہ یاد آ جائے کہ ہم فاطمہ سے بات کر رہے ہیں، شاید ان کو یاد آ جائے کہ جب میں آیا کرتی تھی میرے بابا طروقت تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کچھ تو خیال کریں گے فاطمہ کا۔ اندازہ نہیں تھا کہ فاطمہ کا خیال نہیں کریں گے۔ دروازہ گرایا جانے لگا، دروازے کو ٹھوکر ماری جانے لگی، شہزادی ابھی بھی دروازے کو روکے ہوئے ہیں، اور جب دروازے کو گرانے لگے کتنے، ایک شخص نہیں تھا، پورا ایک گروہ تھا جس نے حملہ کیا تھا۔ دروازہ گرنے لگا، شہزادی بچانے لگی، ایک مرتبہ تھوڑا دروازہ کھلا، اتنا موقع ملا ظالم کو تازیانہ اٹھایا، جس دروازے کو شہزادی روک رہی تھی بازو پر تازیانہ مارا، بازو زخمی ہوا۔ یہ وہ بازو تھا کہ شہزادی سے پھر بازو سے کام نہیں ہو سکا، نہ تسبیح پڑھ سکتی تھیں نہ کام کر سکتی تھیں۔ بچیاں آتی تھیں، آ کر ہمیشہ کی طرح زینب ام کلثوم تڑپ کے ماں سے ملنا چاہتی تھیں، ماں روک دیا کرتی تھی، بچیاں تعجب کرتی تھی اماں ہمیں روک رہی ہیں آپ سینے سے لگانے سے اور ہمیں روک رہی ہیں۔ بات کیا تھی؟ ایک زخم نہیں تھا، میں کل عرض کر رہا تھا، جب دروازہ گرا ہے آپ تصور کریں، اس طرف دروازہ ہے، اور دروازے آج کے دروازے نہیں ہوتے تھے، کچھ اس انداز کے دروازے ہوتے تھے، وہ دروازہ اسے شہزادی پر گرایا گیا، اور جب پتہ چلا ظالم کو کہ شہزادی دروازے کے اس طرف ہیں اور اس طرف دیوار ہے، تو خود فرماتے ہیں اثرونی، اس دروازے کو اور دھکیلا گیا، اتنا دھکیلا، فرماتے مجھے پیس دیا گیا درو دیوار کے بیچ میں۔ ارے شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی، زیارت کے جملے ہیں، سلام ہو اس بیوی پر جس کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ عزادارو، بہت آسانی سے ہم یہ جملہ سن لیتے ہیں، پسلیاں توڑ دی گئیں۔ بھائی اگر ہاتھ ٹوٹ جائے تو انسان اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اگر پیر میں کوئی چوٹ آ جائے تو کچھ نہ کچھ اس کی زندگی آگے بڑھ سکتی ہے، جسم کے کسی حصے پر چوٹ کو انسان برداشت کر سکتا ہے، مگر پوچھیں ان لوگوں سے جو جانتے ہیں کہ اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں، نہ اٹھا جاتا ہے، نہ بیٹھا جاتا ہے، نہ لیا جاتا ہے، نہ لیٹا جاتا ہے، یہی نہیں،
انسان سانس بھی نہیں لے سکتا. خدا جانے یہ چند دن جو یہ شہزادی نے گزارے یہ سانس کیسے لے رہی ہوں گی شہزادی, کس انداز سے. لیکن اب آپ دیکھ لیجئے کیا کیا ہوا. سینے پر زخم لگا, وہ جو دروازے میں ایک میخ تھی وہ سینے میں در آئی اندر تک, دروازے کو دھکیلا گیا, شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں, بازو پر تازیانہ مارا گیا, بازو زخمی ہوا. اور سب سے بڑا مرحلہ یہ تھا کہ شہزادی نے جب فضہ کو آواز دی ہے تو یہ جملہ کہا, فضہ دوڑو فقط قتلوا ما فی اشحر. اے فضہ, ان ظالموں نے میرے محسن کو شہید کر دیا. محسن شہید ہو گئے. اب کوئی تصور بخدا نہیں کر سکتا, میں جو بات کہنے جا رہا ہوں, کوئی تصور نہیں کر سکتا اس زخمی بی بی کا جس کے جسم اطہر کا ہر عضو زخمی ہو چکا ہے, زمین پر پڑی ہوئی ہیں اور آواز دے رہے ہیں فضہ کو, فضہ چلی آؤ. ہلا نہیں جا رہا, بات نہیں کی جا رہی, سانس نہیں لیا جا رہا ہے, چاروں طرف خون ہے, خون ہی خون ہے, عجب زخم ہے. اور اس موقع پر ایک مرتبہ پوچھتی ہیں فضہ, میں نے بلایا تو تم کو تھا مگر توقع تھی کہ علی آ جائیں گے دوڑے ہوئے, علی کیوں نہیں آئے؟ ایک مرتبہ فضہ کہتی ہیں بی بی علی کے گلے میں رسن باندھ کر لے کر گئے ہیں, یہ سننا تھا. علی کا دفاع کرنے والی بی بی, مجھے نہیں معلوم, نہ میں بتا سکتا ہوں نہ دنیا کا کوئی اسکالر آپ کو بتا سکتا ہے کہ وہ طاقت کہاں سے آئی, شہزادی میں وہ طاقت کہاں سے آئی, کیسے اٹھی, اور اٹھنے کے بعد کہتے ہیں لاؤ میری چادر, چادر پہنی, اسی کیفیت میں اسی زخمی حالت میں کیسے اٹھی ہوں گی, کیسے قدم اٹھائے ہوں گے, کیسے چلی ہوں گی. لیکن جب چلی تو ایک مرتبہ آواز دی خلو ابو الحسن, ابو الحسن کو چھوڑ دو. یہ فاطمہ کی مجبوری تھی, یہ فاطمہ کی مظلومیت تھی, مگر سلام ہو اس اشجع عرب پر جس نے سب کچھ دیکھا اور خاموش رہا. گلے میں رسن ہے, جیسے ہی بی بی کی آواز سنی, سلمان ساتھ ساتھ چل رہے تھے, سلمان سے کہا سلمان جلدی جاؤ. فاطمہ سے کہنا بد دعا نہ کرنا, فاطمہ بد دعا نہ کرنا. شہزادی نے آواز دی تھی اگر تم نے ابو الحسن کو نہیں چھوڑا ابھی اپنے سر کے بال پریشان کر دوں گی, ابھی یہ کہا ہی تھا اور ابھی تمہارے لیے بد دعا کروں گی. علی کا حکم آ گیا, بی بی بد دعا نہیں کرنا, ہمیں وصیت کی گئی ہے صبر کی, ورنہ ان کی کیا مجال جو یہ ظلم کریں, ایک منٹ کے لیے کوئی ظلم نہیں کر سکتے. ان کو پتا ہے مجھے وصیت کی گئی ہے, میں اسلام کو بچانے کے لیے اور کچھ نہیں, ہر ظلم برداشت کروں گا. بی بی کے ہاتھ اٹھے ہوئے بد دعا کے لیے رک گئے. بد دعا نہیں کی بی بی نے, لیکن کیا ہوا, ایک قیامت کا ماحول, ایک قیامت کے حالات. مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگیں, لوگوں نے دیکھا, کہا بھئی ابو الحسن کو چھوڑ دو اس لیے کہ اب عذاب آنے والا ہے. فاطمہ نے کہہ دیا ہے چھوڑ دو, چھوڑ دو, چھوڑ دیا. بد دعا نہ کرنا فاطمہ, بد دعا نہ کرنا. اٹھے ہوئے ہاتھ گر گئے. بس ہمیں ایک اور موقع یاد آیا جب زینب کے بھی ہاتھ اٹھ گئے تھے بد دعا کے لیے. وہاں بھی ایک حجت الہی نے کہہ دیا تھا, نو کے نیزہ سے آواز دی تھی, زینب میری بہن بد دعا نہ کرنا. ارے ثانیہ زہرا ہو تم, بد دعا نہیں کرنا. نہیں کی بد دعا. لیکن عزادارو, میں بس ہاتھوں کو جوڑ کے ایک بات پھر شہزادی سے عرض کروں گا, بی بی اس زخمی کیفیت میں, اس حالت میں آپ نکلی علی کو بچانے کے لیے, حجت خدا کو بچانے کے لیے نکلی. لیکن جب نکلی تو بچا کے لے آئی علی کو. علی گھر واپس آ گئے. ہائے زینب, جب حسین رخصت ہوئے
ہر طرف دیکھا حسین نہیں ملے تو ایک ٹیلے پہ آ کر دیکھتی ہیں، کیا دیکھا؟ شمر کا خنجر ہے، حسین کا گلا ہے۔ آواز دی، ارے کوئی ہے میرا حسین کا بچانے والا؟ عمر ساتھ تو کھڑا ہوا دیکھ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار اس عمل صالح کو قبول، خداوندہ اس سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سنانے کی توفیق کرامت فرما۔ مالک تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہم سب کو غلامان و کنیزان حضرت زہرا میں شمار فرما۔ اس مجمع میں جو بھی کوئی بیمار ہے یا ان میں سے کسی کا عزیز بیمار ہے، خداوندہ اس کو، اور دنیا میں جتنے بھی مؤمنین ہیں بیمار ہوئے پریشان ہو، خداوندہ ان کی پریشانی کو اور بیماری کو دور فرما، بیماروں کو صحت و شفا عنایت فرما۔ خداوندہ اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، ہمارے بچوں کو قیامت تک، ہماری نسلوں میں، ہمارے نوجوانوں یہ عشق محبت اور شہزادی سے یہ لگاؤ قائم اور باقی رہے۔ خداوندہ ہم سب کو عزاداران حضرت زہرا میں شمار فرما، ایام فاطمیہ میں ہمارے علم اور معرفت میں اور حضرت زہرا کی عرفان میں اضافہ فرما۔ اس ادارے پر، اس ادارے کی مدد کرنے والے مؤمنین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ جو بھی حاجات ہیں ہم سب دعا کرتے ہیں آپ سب کے لیے، آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، مؤمنین و مؤمنات جو یہاں تشریف فرما۔ اللہم انی اسألک بحق فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا۔ خداوندہ اس زہرا کا واسطہ ان سب کی حاجتوں کو آخرت میں زیارت و شفاعت اہل بیت ہم سب کو نصیب فرما۔ جناب معصومہ کی عنایت ہمیشہ اس قوم پر قائم اور باقی رہے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عنوان انصار میں داخل و شامل فرما۔ ماتم حسین۔